بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 296 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والتحریم المضاف الی الاعیان سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے بعض لوگوں کا گمان۔ آج کے سبق کی ہم سب سے پہلے عبارت پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ جو 5واں قرینہ تھا یہ اسی کا تتمہ ہے جو آج کا اور آئندہ کا ہمارا سبق ہوگا۔ تو ہم بلا تاخیر عبارت ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد وضاحت کریں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والتحریم المضاف الی الاعیان کالمحارم والخمر حقیقۃ عندنا خلافا للبعض، اور وہ تحریم کہ جس کی نسبت اعیان کی طرف ہو جیسے محارم اور شراب، وہ ہمارے نزدیک حقیقت ہے، البتہ بعض لوگوں کا اس میں اختلاف ہے۔ جملۃ مبتدئۃ تتمۃ لقولہ وبدلالۃ محل الکلام جیء بہا ردا لزعم البعض۔ فرمایا کہ یہ ایک مستقل جملہ ہے اور یہ مصنف کے قول، ماتن کے قول و بدلالت محل الکلام کے تتمہ کے طور پر ہے۔ اس کو بعض حضرات کے گمان کو رد کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ فإنهم زعموا أن التحريم المضاف إلى العين كالمحارم في قوله تعالى حرمت علیکم امہاتکم، والخمر فی قولہ علیہ السلام حرمت الخمر لعینہا مجاز عن الفعل ای نکاح امہاتکم وشرب الخمر، فتکون الحقیقۃ متروکۃ بدلالۃ محل الکلام۔ تو فرمایا کہ ان بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو تحریم عین کی طرف منسوب ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان حرمت علیکم امہاتکم کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی، یہ اس فرمان میں محارم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حرمت الخمر لعینہا کہ شراب کو بعینہا حرام کیا گیا ہے۔ تو اب اس فرمان میں خمر فعل یعنی نکاح امہات اور شرب خمر سے مجاز ہیں۔ تو یعنی بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ پہلے فرمان میں محارم اور دوسرے فرمان میں خمر، یہ نکاح امہات اور شرب خمر سے مجاز ہیں، پس محل کلام کے دلالت کرنے کی وجہ سے حقیقت متروک ہو جائے گی، حقیقت پر عمل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لأن المحل عین لا يقبل الحرمۃ، لأن الحل والحرمۃ من اوصاف الفعل۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ محل ایک عین ہے جو حرمت کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ حلال ہونا اور حرام ہونا یہ فعل کے اوصاف میں سے ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج کے سبق کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مصنف ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔
دراصل بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ جو عبارت ہے نا رفع عن امتی، یہ جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی، تو آج کی جو ہمارے سبق کی عبارت ہے یہ اس سابقہ عبارت پر معطوف ہے، یہ بعض لوگوں کا گمان ہے اور مجاز کی یہ مثال ہے، جبکہ صاحب نور الانوار جو ہیں انہوں نے اس گمان کو رد کرنے کے لیے اور ان کے اس خیال کو رد کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ عبارت ایک مستقل جملہ ہے جو سابقہ عبارت رفع عن امتی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ عبارت مصنف کے قول بدلالتی محل الکلام کا تتمہ ہے، اس کی تکمیل ہے، اور اس عبارت کا مقصد بعض حضرات کے گمان کو رد کرنا ہے۔ ان کا حاصل یہ ہے کہ وہ تحریم جس کی نسبت اعیان اور ذوات کی طرف ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے قول حرمت علیکم امہاتکم میں تحریم ذوات امہات کی طرف منسوب ہے، اور حرمت علیکم المیتۃ میں ذات میتہ کی طرف تحریم منسوب ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان حرمت الخمر لعینہا میں تحریم عین خمر اور ذات خمر کی طرف منسوب ہے۔ تو اب ہمارے یعنی احناف کے نزدیک وہ تحریم حقیقت ہے، یعنی ایسی صورت میں حقیقت متروک نہیں ہوتی بلکہ اس پر عمل ہوتا ہے، اس حقیقت پر عمل ہوتا ہے، لیکن بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ایسی صورت میں محل کلام کے دلالت کرنے کی وجہ سے حقیقت متروک ہو جاتی ہے اور معنی مجازی مراد ہوتے ہیں، اور جبکہ بعض معتزلہ نے یہ کہا کہ ایسی تحریم مجمل اور واجب التوقف ہوتی ہے، یعنی جو حضرات ایسی تحریم میں جو اعیان کی طرف منسوب ہو، یعنی جو حضرات ایسی تحریم میں کہ جو اعیان کی طرف منسوب ہو، محل کلام کے دلالت کرنے کی وجہ سے حقیقت کو ترک کرنے اور مجاز پر عمل کرنے کے قائل ہیں، اب ان کی دلیل ملاحظہ ہو۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ محل عین ہے اور عین حرمت کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ حلت اور حرمت یہ فعل کے اوصاف میں سے ہیں، نہ کہ ذات اور عین کے اوصاف میں سے، یعنی ذات شے اور عین شے حلال یا حرام نہیں ہوتی، بلکہ فعل حلال یا فعل حرام ہوتا ہے، اور جب ایسا ہے تو مذکورہ دونوں آیتوں یعنی حرمت علیکم امہاتکم میں حرمت علیکم المیتۃ اور حدیث حرمت الخمر لعینہا میں حقیقت متروک ہوگی، یعنی حقیقت پر عمل کو چھوڑ دیا جائے گا، اور ذات امہات، ذات میتہ اور ذات خمر مراد نہیں ہوگی، کیونکہ حقیقت سے یہ مراد ہے تو حقیقت پر عمل کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ یہ تینوں نصوص مجاز پر محمول ہوں گی، اور مجاز کی دو صورتیں ہیں، یا تو ان تینوں نصوص میں مجاز بالحذف ہوگا اور تقدیری عبارت یہ ہوگی کہ حرمت علیکم نکاح امہاتکم، حرمت علیکم اکل المیتۃ اور حرمت شرب الخمر لعینہا، یعنی ذات امہات کی حرمت بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ نکاح امہات کی حرمت بیان کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح ذات میتہ کی حرمت بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اکل میتہ کی حرمت بیان کرنا مقصود ہے، میتہ کو کھانے کی حرمت بیان کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح حدیث میں ذات خمر کی حرمت بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ شرب خمر کی حرمت بیان کرنا مقصود ہے، اور یا اس طور پر مجاز ہوگا کہ ان تینوں نصوص میں عین شے ذکر کر کے وہ فعل مراد لیا گیا ہے،
جو فعل اس عین کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. مثال کے طور پر پہلی آیت میں امہات سے نکاح امہات، دوسری آیت میں میتہ سے میتہ کو کھانا، اور حدیث میں خمر سے شرب خمر مراد لیا گیا. تو بہرحال جس کلام میں تحریم کی نسبت اعیان کی طرف ہو، محلی کلام کی دلالت کرنے کی وجہ سے اس کلام کی حقیقت متروک ہو جائے گی اور اس کے مجازی معنی مراد ہوں گے. یہ بعض حضرات کا گمان تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں. آئندہ کے منتظر رہیں. آئندہ سبق میں انشاءاللہ احناف کی جانب سے کیا جواب ہوگا، کیا دلیل ہوگی، وہ پیش کی جائے گی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.